بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 29۔ بلال فجر کی نماز سے فارغ ہو کر نانو کے کمرے میں تھا۔ آج جمعے کا دن تھا اور اس نے روزہ رکھا تھا، اس لیے وہ جاگنگ کے لیے نہیں گیا۔ رات وہ دیر تک میرے پاس روتی رہی، تمہارے پاس آئے گی، بیٹا معاف کر دینا۔ نانو بلال کے گال پر ہاتھ رکھ کے محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ بلال کا چہرہ روشن، چمکدار اور نکھرا ہوا تھا، بالکل بارش کے بعد کی دھوپ جیسا۔ تبسم پھولوں کی کلیوں کی طرح اس کے ہونٹوں پر تھا۔ وہ تو میں معاف کر دوں گا، میں ڈھیٹ ہو چکا ہوں ایسی باتیں سن سن کر۔ اس وقت مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو۔ دادی کو خدشہ تھا یہ وہی بات کرے گا، پھر بھی انہوں نے حوصلے سے کہا، آپ مجھے اس قید سے رہائی دے دیں، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ بلال کچھ دیر خاموش رہا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ارادہ بدل دیا۔ میرے جیتے جی تو یہاں رہو، میں مر کب جاؤں تو چلے جانا۔ نانی اپنی محبت کا رونا رو رہی تھی۔ بلال اپنی عزت اور خودداری کا سوالی بن کر بیٹھا ہوا تھا، نانی کے قدموں میں سر جھکائے ہوئے۔ نانو میں نے آپ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہا ہوں ان رشتوں کی قید سے رہائی۔ نانو میں تو بے گناہ ہوں، پھر بھی قید کیوں آپ مجھے جانے نہیں دیتی؟ بلال کرب سے بول رہا تھا۔ اس لیے کہ صبح و شام تمہیں دیکھ لیتی ہوں، ایک بار تم چلے گئے تو واپس تھوڑی آؤ گے۔ آلنے سے گرے ہوئے بوٹ واپس آلنے میں نہیں آتے۔ ہاں میرے مرنے پر ضرور آؤ گے مگر قبرستان، گھر پھر بھی نہیں آؤ گے۔ نانی کھوئی کھوئی آنکھوں سے ایسے بول رہی تھی جیسے مستقبل کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اور بلال کی آنکھیں ایسے جیسے پتھر کی ہوں۔ نمکین پانی سفید نمک کی طرح چمک رہا تھا آنکھوں میں، مگر کیا مجال کہ زمین پر گر جائے یہ نمکین پانی کے قطرے۔ تو آپ میرے ساتھ چلیں، بلال نے درخواست کی۔ بیٹا پیٹ پہلے آتا ہے اور گھٹنے بعد میں، ایک ماں اچھی منصف کبھی نہیں بن سکتی۔ تو میری بیٹی کا بیٹا ہے اور وہ میرا بیٹا ہے، کیسے انصاف ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر تیری جگہ تیری ماں ہوتی تو پھر دھڑا برابر کا تھا۔ بلال گاڑی لے کر نکلنے ہی والا تھا، این اس وقت توشی آ گئی اچانک، جیسے ڈاکو لوٹنے کے لیے پتہ نہیں اچانک کہاں سے نکل آتے ہیں، بالکل اسی طرح، اور دروازہ کھول کر سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آپ کے سونے کا وقت تھا اور آپ یہاں توشی جی، بلال نے مسکراتے ہوئے بولا۔ پاپا بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ تم سے زیادہ سیلف لیس بندہ آج کل ملنا بہت مشکل ہے۔ رات میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، الٹی سیدھی بکواس کی، اور تم مسکرا رہے ہو۔ تمہیں تو مجھ پر غصہ آنا چاہیے تھا، مگر تم تو… توشی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں سیلف لیس نہیں، سیلفش ہوں۔ اس مسکراہٹ میں بھی کوئی غرض ہے، اور جہاں تک غصے کی بات ہے تو میں ڈھیٹ ہو چکا ہوں۔ جیسے واٹر پروف ہوتا ہے ویسے ہی بے عزتی پروف ہوں۔ آپ پلیز اتریں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسی لمحے بلال کے موبائل پر ایک کال آتی ہے، وہ ریسیو کرتا ہے۔ اب فکر مندی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ آپ پلیز اترو، ایک ایمرجنسی ہے، مجھے وہاں جلدی پہنچنا ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا بابا، جاؤ۔ بلال نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ساری بات کی۔ کیا ہوا کچھ بتاؤ تو صحیح، توشی پوچھ رہی تھی۔ فوزیہ ایمرجنسی میں ہے، اس کی خالہ کا فون آیا تھا، بلال نے جواب دیا۔ کیا مطلب ایمرجنسی میں ہے؟ توشی نے تفصیل مانگی۔ جناح ہسپتال کی ایمرجنسی میں، اللہ خیر کرے۔ آپ پلیز نیچے اترو، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، توشی نے جواب دیا۔ بلال اس کی ضد سے واقف تھا، اس لیے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جناح ہسپتال کے ایمرجنسی میں تھے۔ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے ہی فوزیہ کی ماں نے بلال کو دیکھ لیا، دور ہی سے اٹھ کر اپنی جگہ سے ہاتھ کا اشارہ کر دیا۔ فوزیہ تیرا سر آ گیا ہے، ہولے سے فوزیہ کو باخبر کر دیا اس کی ماں نے۔ فوزیہ جو کہ ہوش میں تھی، اس نے آنکھیں بند کر لی جیسے بے ہوش ہو۔ ڈرپ اسے لگی ہوئی تھی۔ اس کی ماں اور اس کی خالہ یعنی ہونے والی ساس پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں بلال ان کے پاس آ گیا، توشی اس کے ساتھ تھی۔ بلال نے سلام کیا اور فوزیہ کے پاس بیڈ کے بائیں طرف دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ اس ہال کا آخری بیڈ تھا، دیوار کے ساتھ۔ بلال نے فوزیہ کی ماں اور خالہ کے چہروں کو پڑھا تو دونوں کے چہرے مطمئن تھے۔ شکر ہے یا اللہ، بلال نے دل میں کہا۔ اب اس نے فوزیہ کی طرف نظر کی، اس کا چہرہ بغیر میک اپ کے قدرے بجھا ہوا لگ رہا تھا، مرجھائی ہوئی گلاب کی کلی کی طرح۔ کلی تو وہ تھی۔ بلال نے لب کشائی کی۔ خالہ جان کیا ہوا ہے فوزیہ جی کو؟ بلال نے اس کی ماں سے پوچھا۔ بیٹا ہونا کیا ہے، بس مقدر مارے نیند کی گولیاں کھا لی تھیں، وہ بھی پورے کا پورا پتا۔ مگر کیوں، کس لیے؟ کل تو بہت خوش تھی اور بتا رہی تھی کہ جنوری میں شادی ہے۔ بلال نے حیرت سے پوچھا۔ وہی تو، قسم نون خانے، لیاقت علی نے ادھر شارجہ میں کسی پھینی سے شادی کر لیا ہے، خالہ نصرت بتا رہی تھی۔ اگر میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو میں نے لیاقت علی کو نہیں بخشنا تھا، خالہ نصرت دانت پیستے ہوئے بولی۔ وہ تو میں نے رات اس کے کمرے میں چاتی ماری تو کمپیوٹر لگا ہوا تھا اور یہ بے ہوش تھی۔ وہ تو رفیق رکشہ والا، ہمارا کرایہ دار، اسے اٹھایا، 10 منٹیں ہسپتال آ گئے۔ اللہ بھلا کرے رفیق کا، ابھی آپ کے آگے آگے اٹھ کے گیا ہے۔ فوزیہ کی ماں سوریا نے آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ ڈاکٹر نے کچھ بتایا؟ کب تک ہوش آ جائے گا؟ بلال نے پوچھا۔ ہوش تو آ گیا ہے خیر سے، آپ کو دیکھ کر ڈرامہ کر رہی ہے۔ فوزیہ کی ماں سوریا دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ بلال کو شرارت سوجی۔ میڈیکل رپورٹ کے پاس ایک پیپر پن پڑی ہوئی تھی، اس نے اٹھائی اور ہلکے سے فوزیہ کے بائیں ہاتھ پر چبو دی۔ فوزیہ یک لخت بول پڑی، ہائے اللہ جی، اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ بلال اس کے سامنے کھڑا تھا،
और उसे देख रहा था। फौजिया की आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसका दिमाग माउफ हो चुका था और उसका सीना छलनी छलनी हो चुका था। उसके चेहरे पर हारे हुए सिपाही की तरह शिकस्तगी पढ़ी जा सकती थी। उसके अरमानों का खून सफाकी और बेरहमी से कर दिया गया था और वो फटी फटी निगाहों से अपने मसीहा को देख रही थी। फौजिया अक्सर बिलाल को कहती थी, सर आपके पास हर मर्ज का इलाज होता है। फौजिया को कही हुई बात याद थी और बिलाल को वो सुनी हुई बात याद थी। ऐसे थोड़ी करते हैं। मसीहा ने अपना हाथ मरीज के माथे पर रखा तो आंसू आंखों से जारी हो गए। जो अब तक कैद थे, जैसे उनको रिहाई मिल गई हो, वो मुसलसल बह रहे थे बगैर किसी आवाज और हिचकी के। थोड़ी देर में फौजिया का तकिया दोनों अतराफ से भीग चुका था। ये आंसू नहीं थे, उसका दर्द और गम था जो मसीहा के छूने से सारे का सारा बह चुका था। थोड़ी देर बाद फौजिया नम आंखों और घायल आवाज के साथ बोली, सर मैंने मरने की कोशिश तो बहुत की लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। कोशिश हमेशा जीने की करो, कामयाब हो या ना हो। बिलाल ने जवाब दिया, सर कहना बहुत आसान है और सहना बहुत मुश्किल। फौजिया जी आप सिर्फ सहने की कोशिश करो, हिम्मत देना उसका काम है। सर आपको क्या मालूम मोहब्बत के गम कितने बड़े होते हैं। फौजिया जी मोहब्बत के गम कितने ही बड़े क्यों ना हो, जिंदगी जैसी नेमत से छोटे ही रहते हैं और आप इस जिंदगी को खत्म करने चली हो। सर अगर आपके साथ ऐसा होता तो